جو امید الکریم۔ قرآن مجید کی دو آیتیں خطبے میں پڑھی۔ پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ دین اسلام اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ دنیا کے رنگ ظاہر کو رنگتے ہیں، اور دین کا رنگ باطن کو رنگتا ہے۔ اور باطنی روحانی معالجین دنیا میں اہل اللہ ہیں۔ قرآن مجید کی دوسری آیت جو خطبے میں تلاوت کی ہے، اس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، اور یاد رکھیں کہ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر ہے قرآن میں، اس کا خطاب صرف مردوں کو نہیں بلکہ مومنین اور مومنات دونوں کو ہے۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں دونوں مخاطب ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا کے بعد جس مضمون کا ذکر ہوتا ہے، اس میں وہ چیز مذکور ہوتی ہے جس سے ایمان کی بقا اور ایمان کی ترقی مقصود ہے۔ تو گویا اس آیت کے اندر تین چیزوں کا بیان ہے۔ اس آیت کے تین اجزاء اور تین حصے ہیں۔ نمبر ایک ایمان، نمبر دو تقوی، نمبر تین صحبت صالحین۔ اس آیت میں تین چیزوں کا بیان ہے۔ پہلے نمبر پر ایمان کا بیان، دوسرے نمبر پر تقوی کا، اور تیسرے نمبر پر معیت صادقین، یعنی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، ان کی مجالست۔ عربی کا قاعدہ ہے لازم اللازم لازم، لازم کا لازم بھی لازم ہوتا ہے۔ جیسے عربی میں کہتے ہیں حبیب الحبیب حبیب، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے، ایمان کے بقا، ایمان کی حفاظت اور ایمان کی ترقی کے لیے تقوی لازم ہے، اور تقوی کی حفاظت اور اس کی ترقی کے لیے اہل اللہ کی صحبت لازم ہے۔ گویا یہ تینوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ ایمان والے کے لیے تقوی لازم، اور تقوی اختیار کرنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت لازم۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے پہلے حصے میں ایمان اور تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور آخری حصے میں تقوی حاصل کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ یہ تقوی حاصل کیسے ہوگا۔ اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ تقوی والوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ بقول ہمارے ایک بزرگ کے فرماتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس کیا ملتا ہے، ان کو یوں جواب دیں کہ اللہ والوں کے پاس اللہ ملتا ہے۔ سبزی والے کے پاس سبزی ملتی ہے، فروٹ والے کے پاس فروٹ ملے گا، کپڑے والوں کے پاس کپڑا ملتا ہے۔ ہاں، جس کی جو پہچان ہے اس سے وہی چیز ملتی ہے۔ اللہ والوں کے پاس اللہ ہے، اس لیے ان کے پاس اللہ ہی ملے گا، ان کے پاس اللہ کی محبت اور معرفت کی دولت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کا لقب دیا گیا ہے۔ صحابی صحبت سے ہے، جس نے اللہ کے نبی کی صحبت اٹھائی وہ صحابی بنا، جس نے اللہ کے نبی کی خدمت کی وہ صحابی بنا۔ گویا قیامت تک کے لیے اس امت کی
تشکیل صحبت اور خدمت بن گئی. صحبت اور خدمت قیامت تک کے لیے اس امت کی تشکیل بنی. امت کا تعارف صحبت اور خدمت سے ہو. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ صحبت کس کو کہتے ہیں تو آسان جواب یہ ہے کہ صحبت اس کو کہتے ہیں کہ کالک جائے اور سفیدی آئے. کالک جائے سفیدی آئے. دل پہ جو گناہوں کا زنگ چڑھ چکا ہے، دل کے اوپر گناہوں کی وجہ سے جو سیاہی چڑھ چکی ہے، یہ سیاہی ختم ہو جائے اور دل آئینے کی طرح صاف ہو جائے. سمجھ لیں اس کو اللہ والوں کی صحبت حاصل ہے. اللہ والوں کی صحبت اس کو حاصل ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ ایک دفعہ اپنے مرید خاص حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمہ اللہ سے پوچھنے لگے کہ مولوی صاحب کیا تم نے کہیں عشق کی دکان بھی دیکھی ہے؟ تم نے کہیں عشق کی دکان بھی دیکھی ہے؟ مولانا خاموش ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ ہم نے اپنے دور میں عشق کی 2 دکانیں دیکھی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا سودا بکا کرتا. سبحان. ہم نے عشق کی 2 دکانیں دیکھی ہیں جہاں اللہ کی محبت اور معرفت کا سودا بکا کرتا. پھر اپنے دور کی 2 معروف خانقاہوں کا ذکر. ایک ان کے شیخ حضرت شاہ محمد آفاق صاحب نقشبندی اور دوسرا ان کے دور کے اور بزرگ تھے حضرت مولانا غلام علی صاحب رحمہ اللہ. یہ حضرت میاں مظہر جانا نہ جانا رحمہ اللہ کے خلفاء میں ان کے سلسلے کے. تو میں کہ ان کی خانقاہوں کے اندر اللہ کی محبت اور معرفت کا سودا بھی. تو اللہ والوں کی صحبت سے ہی سب کچھ ملے گا. حکیم الامہ تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اہل اللہ کی صحبت فرض ہے. میں ترقی کر کے بقسم عرض کرتا ہوں کہ اس دور میں اہل اللہ کی صحبت صرف فرض نہیں بلکہ فرض عین ہے. یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے جن کی وفات کو 80 سال ہو چکے. 1362 ہجری میں حضرت کا انتقال ہے اور 1443 شروع ہو گیا. پورے 80 سال ہو گئے. 80 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت فرض عین ہے. اور 80 سال کے بعد کتنے تغیرات اور کتنے حوادث آئے اور زمانہ کتنی تیزی سے بدل رہا ہے. حالات کتنی تیزی سے بدل رہے ہیں. اب کیا حالت ہو خود ہی اندازہ لگا رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ اہل اللہ کی صحبت پر فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک عالم بھی ایسا نہیں دیکھا جس نے اہل اللہ کی صحبت اٹھائی ہو اور کامیاب ہو گیا ہو اور اللہ کی معرفت پا گیا ہو. صرف علم سے نہیں ہوتا. ایسے بہت سے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جن کا شین اور قاف تک ٹھیک نہیں اور اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام پا گئے. کتنی بڑی قیمتی بات ہے. پوری زندگی میں ایک ایسا عالم نہیں دیکھا جس نے اللہ والوں کی صحبت کے بغیر معرفت حاصل کر لی علم کے بلبوتے. ایسا ایک بھی نہیں دیکھا. بلکہ جتنے بھی علماء دیکھیں وہ وہی دیکھیں جنہوں نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی اور علم کا نور ان کو نصیب ہو. اور ایسے بے شمار دیکھیں کہ جن کو قرآن مجید کے تلفظ کی ادائیگی تک ٹھیک نہیں تھا ان کا، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں بہت اونچا مقام پا. حضرت حکیم شاہ محمد اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں ایک بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کے تعلیم ظاہری تعلیم کا حال یہ تھا کہ قرآن مجید ناظرہ تک نہیں پڑھے ہوئے تھے. قرآن مجید پورا ناظرہ تک نہیں پڑھا تھا انہوں نے، لیکن اللہ کے ہاں مقبولیت اتنی پائی تقویٰ کی بدولت، اہل اللہ کی صحبت کی بدولت کہ آج ہندوستان میں ان کی قبر مرجع خلائق بنی ہوئی. لوگ ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں علم ہو اس کے اوپر عمل بھی مرتب ہو. ضروری نہیں ہے علم ہو اور ہر حال میں آپ کہیں کہ عمل بھی مرتب ہو، ایسا نہیں ہوتا. بطور مثال کے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں گاڑی کے اندر گاڑی کی لائٹ ہے، اس کی وجہ سے روشنی ہے، لیکن اس کے اندر پٹرول نہیں ہے تو گاڑی
چل ہی نہیں سکتی. روشنی موجود ہے، لائٹ ٹھیک ہے گاڑی کی، لیکن پیٹرول موجود نہیں ہے تو گاڑی کیسے چلے؟ فرمایا کہ بالکل اسی طریقے سے علم کی روشنی ہے، لیکن اگر اللہ کی محبت اور خوف کا پیٹرول نہیں، عالم کے پاس عمل کا پیٹرول نہیں، اللہ کی محبت اور خوف کا پیٹرول نہیں ہے، تو یہ منزل تک پہنچ نہیں سکتا، منزل تک نہیں پہنچ. عالم کے اندر عمل چمک پیدا ہوتی ہے عمل سے، تقویٰ سے. اس لیے فرمایا کہ علم کی صورت کتابوں سے ملتی، علم کی حقیقت عمل سے ملتی، اور علم کی لذت اور اس کا سرور وہ اہل اللہ کی صحبت سے. علم کی لذت صحیح معنوں میں اہل اللہ کی جوتیوں میں ملے گی. اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی کریں گے تو پھر یہ دولت ملے گی. حضرت مولانا شاہ ابراء الحق صاحب رحمہ اللہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے، علماء سے فرماتے تھے، طلباء سے فرمایا کرتے تھے کہ صرف علم کے اوپر قناعت نہیں کرنا. اور بڑی عجیب بات فرمایا کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، دنیا میں جتنے گمراہ فرقے ہوئے ہیں ان سب کے بانی ہیں یہ بڑے بڑے اہل علم اور بڑے ذہین لوگ ہیں. دنیا میں جتنے بھی گمراہ فرقے گزرے ہیں ان سب کے بانی اہل علم تھے، لیکن ایسے اہل علم جن کو بڑوں کی تربیت نصیب نہ ہو سکے، کسی بڑے کے زیر تربیت نہ رہے. اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان بے لگام ہوتا ہے اور اس کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، اس کا کوئی مربی نہ ہو، اس کی کوئی تربیت کرنے والا نہ ہو، کوئی اس کا شیخ اور مرشد نہ ہو، تو پھر ایسا شخص فتنوں کا شکار ہو جائے، پھر گمراہی کی کھائیوں میں گرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. دنیا میں جتنے بھی گمراہ فرقے گزرے وہ سب اہل علم تھے، ان کے بانے. اللہ اکبر. فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے، دیکھیں کار کی مثال دی کہ گاڑی جو ہے، کار کے اوپر ڈرائیور موجود نہیں ہے تو سیدھے راستے کے اوپر کار چلے گی، سیدھی چلتی جائے گی گاڑی میں. لیکن جہاں چوراہا آئے گا، چوک آئے گا، تو وہاں پر ظاہر ہے کہ گاڑی کیا اثر ہوگا؟ کھائی میں گرے گی نا. ہاں، وہاں ٹکر کھائے گی گاڑی، وہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، حادثہ ہو جائے گا. بالکل مثال ایسے اللہ والوں کی صحبت، ان کی مجالست، ان سے سیکھنا، ان سے اپنی تربیت کرنا. اس کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ آج سے 80-90 سال پہلے، اور یہ وفات سے پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے فرمایا ہوگا. تو وفات کو 80 سال ہو گئے نا. اگر 20 سال پہلے فرض کریں کم از کم، اس کا مطلب 100 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ اس دور میں اہل اللہ کی صحبت فرض ہیں. حضرت لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دین جو ہے، دین اس کی مثال رنگ کی ہے. علماء یہ رنگ فروش ہیں، اور اہل اللہ اور صوفیاء یہ رنگ ریز ہیں، رنگ چڑھانے والے لوگ. یہ کتابوں سے تو آپ کو علم کی صورت ملے گی، علماء سے آپ کو ظاہری علم ملے گا، لیکن اس علم پر عمل کی توفیق اہل اللہ کی صحبت. ایک دفعہ ہم شوجہ آباد میں گئے، حضرت مولانا عبداللہ بہلوی صاحب رحمہ اللہ کی قبر پر. کافی عرصے سے شوق تھا حضرت کی قبر پر حاضری. حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمہ اللہ، یہ بہلی ایک بستی ہے شوجہ آباد کے ساتھ، اور انہوں نے 40 سال قرآن مجید کی تفسیر پڑھائی. علماء ان کے پاس جاتے تھے دورہ تفسیر کرنے کے لیے. 40 سال تک انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کا دورہ پڑھایا. بہت بڑی شخصیت تھی، عجیب حالات ہیں ان کے. تو ان کے جو نائب تھے تو وہ فرمانے لگے کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب دارالعلوم دیوبند میں ہم نے دورہ حدیث مکمل کیا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے پاس، تو حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب بخاری شریف تو ختم ہو گئی ہے، بخاری شریف تو ختم ہو گئی اور آپ عالم تو بن گئے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ آپ نے ابھی بخاری کے صرف الفاظ پڑھے ہیں، روح بخاری ابھی باقی ہے. بخاری کے الفاظ تو پڑھ لیے ہیں لیکن بخاری کی روح ابھی باقی ہے. اس کے لیے تمہیں کم از کم 6 ماہ یا 1 سال کسی اہل اللہ کی خدمت میں جانا پڑے، کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑے، کیونکہ جوتیاں سیدھی کرو گے تو پھر بخاری کی روح نصیب ہو. اب اسے بخاری کے الفاظ پڑھیں.
تہجد کے فضائل کس عالم کو علم نہیں؟ کسی عالم کو آپ بٹھا دیں 1 گھنٹہ تہجد کے فضائل پر آرام سے بات کریں، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے کہ تہجد پر تقریر کر لینے سے وہ تہجد گزار بھی بن جائے، تہجد کے فضائل پڑھنے سے کوئی شب بیدار بن جائے، یہ تو کوئی ضروری نہیں۔ اہل اللہ کے پاس جائے گا، ان کو دیکھے گا تو خود بخود یہ دولت نصیب ہوگی۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ حاجی صاحب کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ آپ اتنے بڑے عالم تھے اور آپ ایک ایسے آدمی کے پاس بیعت ہونے کے لیے گئے، ہاں، جن کو جو آدھے عالم بھی نہیں تھے۔ حاجی صاحب تو کافیہ تک سے پڑھے تھے نا، درس نظامی کے یعنی آدھا بھی انہوں نے نصاب پورا نہیں پڑھا تھا، تو آپ اتنے بڑے عالم ان کے پاس کیا کرنے؟ فرمایا کہ ہم حاجی صاحب کے پاس علم لینے نہیں گئے تھے، علم تو ہمارے پاس بہت، ہم اپنے علم پر عمل کرنے کے لیے ہمت کا پٹرول لینے حاجی صاحب کے پاس گئے، علم کے لیے نہیں گئے تھے، علم پر عمل کرنے کے لیے ہمت کا پٹرول لینے کے لیے حاجی صاحب کے پاس گئے۔ اور ایک موقع پر فرمایا کہ جو آگ حاجی صاحب کے پاس تھی وہ آگ ہمارے پاس، ہم اس آگ کو لینے کے لیے گئے۔ کتنے بڑے عالم تھے حضرت گنگوئی رحمہ اللہ، ان کا تذکرہ شروع ہو جائے تو 2 گھنٹے نہ کافی، بہت بڑے عالم ہیں۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمہ اللہ کی شخصیت کے قائل نہیں، اندازہ لگائیں۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ کتنے بڑے مفتی، ہاں، جن کی کتاب کو دیکھنے کے لیے آج ہر مفتی ان کی کتاب کو دیکھنے کا محتاج ہو۔ جب تک شامیہ سے مسئلہ نہ ملے تو مفتیان کرام کو تسلی نہیں ہوتی، تشفی نہیں ہوتی۔ اتنے بڑے مفتی تھے، لیکن علامہ شاہ کشمیری رحمہ اللہ ان کو فقیہ النفس ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ٹھیک ہے بہت بڑے عالم تھے لیکن فقیہ النفس نہیں، لیکن حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کو فقیہ النفس مانتے تھے۔ کتنے بڑے، کتنا علم ہوگا ان کا۔ فرماتے ہیں کہ بھی ہم علم حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے، اور یہی سوال حضرت نانوتوی رحمہ اللہ سے کسی نے کی ایک موقع پر علیحدگی میں، آپ حاجی صاحب کے پاس کیسے گئے، آپ کیسے بیعت ہو گئے؟ تو انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق جواب دیا، فرمایا کہ ہماری مثال اور حاجی صاحب کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی کو مٹھائیوں کے نام یاد ہوں سارے، گلاب جامن ہے، یہ چمچم ہے، یہ موتی چور ہے، یہ رس گلا ہے، یہ آپ کے منہ میں پانی تو نہیں آتا، یہ مٹھائیوں کے نام ہیں۔ ہاں جی، ہمیں مٹھائیوں کے نام یاد تھے لیکن اس کے ذائقے سے ہم معروم تھے۔ حاجی صاحب کو وہ مٹھائیوں کے نام یاد نہیں تھے لیکن اللہ کی محبت اور معرفت کی مٹھائی کا ذائقہ چکھ چکے تھے، ہم اس ذائقے کو حاصل کرنے کے لیے حاجی صاحب کے پاس گئے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اور ہمارے شیخ اور مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جب حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کی بیعت کا واقعہ بیان فرماتے تو مجھے یاد ہے حضرت عجیب کیفیت ہو جاتی تھی بیان کی، پورا واقعہ بیان فرماتے۔ جب گنگوئی رحمہ اللہ جب حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوئے تو فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ حاجی صاحب مجھ سے معمولات نہیں ہوں گے، یہ میں تہجد نہیں پڑھوں گا، مدرس آدمی تھے، سارا دن اسباق کا مطالعہ کرنا، اسباق پڑھانا ذمہ داری سمجھ میں حضرت تہجد مجھ سے نہیں پڑھی جانا۔ میں ہم نے کب کہا آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے کا؟ ہم نے مولوی صاحب آپ کو کب کہا ہے تہجد پڑھنے کا؟ ہم تہجد نہیں پڑھوائیں گے آپ کو۔ اور خادم کو اشارہ فرمایا کہ ان کا بستر میرے قریب لگا دو، رات کو میرا ان کا بستر میرے بستر کے قریب لگا دو۔ اب خود مولانا فرماتے ہیں کہ رات کے جب 2 بجے تو عجیب کیفیت ہوئی، خود بخود آنکھ کھل گئی اور ایسی کیفیت بنی کہ دل بیتاب ہو گیا عبادت کرنے کے، ایسی کھلبلی کی کیفیت مچ گئی، بے کلی اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہوئی، اور بے اختیار جی چاہ کے اٹھوں، وضو کروں اور عبادت تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا۔ فرمانے لگے کہ میں اٹھا اور وہ جب دیکھا کہ سارے خانقاہی تہجد گزاروں سے بھر گئی، حاجی صاحب کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے مریدین اپنے اپنے حجروں میں، ہر کوئی اللہ کے سامنے راز نیاز میں لگا ہوا ہے۔ یہ شرم آئی کہ میں عالم ہوں اور میری یہ عالم بستر پہ پڑا ہوں۔ وضو کیا، فرمایا کہ وہ دن اور زندگی کا آخری دن پھر تہجد کی نماز ایک دن بھی ناغا نہیں۔ تو حضرت رحمہ اللہ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے مجھے یاد ہے، فرمایا کرتے تھے کہ جب بستر لگ گیا آگ کے پاس، اسے نیند کہاں آنی تھی؟ جب بستر لگ گیا آگ کے پاس تو پھر نیند کہاں آنی تھی؟ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے، ایک رات بے خوابوں کے کوچے میں گزار دی تو ہمیشہ کے لیے بے خواب ہو۔ ایک رات بے خوابوں کے کوچے میں گزار دی تو ہمیشہ کے لیے بے خواب ہو۔ یہ کہتے، یہ دولت اللہ والوں کے پاس ہوئی۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کا نام سنا نا؟ ایک وقت تھا پوری دنیا کے اندر ان کا غلغلہ مچا، ان کے نام کا طوطی پوری دنیا میں بولتا،
پوری دنیا میں ایک شہرہ اور آوازہ تھا۔ علامہ شبلی رحمہ اللہ ان کے خاص استاد تھے، ان کی معرکۃ الآراء کتاب سیرت النبی کا انہوں نے تکملہ لکھا، اور کہ اکثر جلدیں انہوں نے لکھی، خطبات مدراس، سیرت عائشہ صدیقہ، تاریخ ارض القرآن، عربی اور اردو کے بہت بڑے ادیب، منجھے ہوئے ادیب، جن کی تحریریں صرف عالم عجم میں نہیں بلکہ عالم عرب میں پڑھی جاتی تھی، اور لوگ ان کی تحریروں کو پڑھ کے جھومتے تھے۔ بڑے بڑے ادیب، کتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے نامور عالم۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بھانجے مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ کے ساتھ ان کی بے تکلفی تھی اور دوستی تھی۔ تو ایک دفعہ مولانا نے ان کو خط لکھا، مولانا عثمانی نے، کہ علامہ صاحب مجھے معلوم ہے شرق اوسط کے اندر آپ کا بڑا غلغلہ مچا ہوا ہے، پوری دنیا میں آپ کا بڑا نام ہے، لیکن میں آپ کا دوست ہوں، ایک درخواست میری بھی مانو۔ اور ایک شعر لکھا فارسی میں، قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، کہ مولوی صاحب اب تھوڑا اس دنیا سے نکلو ذرا، یہ کیل و کال کی دنیا کو چھوڑو، بڑی تقریریں کر لی ہیں، اب بڑی تحریریں لکھی ہیں آپ نے، تصنیفات بہت ہو گئی، دنیا بہت جھومی ہے آپ کی تقریروں اور تحریروں پر، لیکن اب تھوڑا سا اس جہان سے نکلو، ذرا دوسری جہان میں آؤ، یہ قال و قیل کی کیفیت سے نکل کر ذرا مرد حال بنو، کسی اللہ والے کے پاس اپنے آپ کو پامال کر کے متقی عالم بننے کی کوشش کرو۔ ان کو پتا تھا کہ مخلص دوست ہیں، اللہ نے ان کی ہدایت کا وقت لکھا ہوا، ہدایت تو خیر پہلے سے تھی، لیکن اس لائن میں نہیں آئے تھے، تو ایسا کوئی ان کے اوپر اثر ہوا کہ فوراً خانقاہ خانہ بھون میں پہنچا۔ وہ تو بھٹی تھی نا، بڑے بڑے لوگوں کا وہاں علاج ہوا ہے، ہاں جی، بڑے بڑے لوگوں کی آگے زندگیاں بدلی ہیں، وہاں بڑے لوگوں کی کایا پلٹی ہے خانقاہ خانہ بھون میں۔ تو حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ جب وہاں پر آئے تو پھر ان عجیب کیفیت ہوئی، جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ ہے باطل ہوا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی تقریر سن کے پھر اشعار لکھی، جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ ہے باطل ہوا، آج ہی مزہ پایا قرآن کا، جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا بیان سن کے کہنے لگے آج پتہ چلا کہ قرآن آج نازل ہوا ہے، اور یہ فرمایا کہ پہلے مذاق اڑایا کرتے تھے خانقاہ خانہ بھون کا، پھر وہ وقت آیا کہ خود لوگوں کے سامنے روتے تھے، اور روتے ہوئے فرماتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے تھے، لیکن یہاں آ کے ہمیں اپنی جہالت کا اعتراف کرنا پڑا کہ ہمارا علم نہیں جہل تھا، اصل علم تو اس بڑے میاں کے پاس ہے۔ حضرت تھانوی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہاں آ کے پتہ چلا کہ اصل علم تو ان بڑے میاں کے پاس ہے، ہم تو اب تک جہالت کے اندر مبتلا تھے اور اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے۔ اللہ والوں کے پاس آ کے دل کی دنیا بدلتی ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ جو تھانوی رحمہ اللہ کے بڑے خلیفہ، ڈپٹی کلکٹر تھے انگریز کے دور میں، کہاں ڈپٹی کلکٹر، اور کبھی کیفیت یہ تھی کہ پھر حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے قدموں میں جب آئے تو نقشے ہی بدل گئے، سوچ ہی بدل گئی، پھر وقت آیا کہ کھلا لباس پہنے، سفید لمبی داڑھی، سنت کے مطابق لباس، اور شلوار ٹخنوں کے سے اوپر نصف پنڈلی کے اوپر۔ کسی نے بے تکلفی میں پوچھا کہ خواجہ صاحب آپ کی یہ ٹر کیسے مس ہوئی؟ ڈپٹی کلکٹر تھے نا، آپ کی یہ ٹر کیسے مس ہوئی؟ وہاں لگے کہ خانقاہ خانہ بھون میں ان کے حالات میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایک دفعہ ان کے گھر میں مرغا پالا ہوا تھا، مرغا کاٹتا تھا، تو حضرت نے ملازم سے کہا کہ یہ بازار میں جاؤ اور یہ مرغا بیچ کے آؤ، لیکن اللہ کے خوف کی یہ کیفیت تھی کہ فوراً دل میں یہ بات آئی کہ ملازم تو جا کے عیب تو بیان کرے گا نہیں، یہ مرغے میں تو عیب ہے، یہ کاٹتا ہے لوگوں کو، تو خود ہی فرمانے لگے یہ مرغا مجھے دے دو۔ اپنے بغل میں مرغا دبایا اور لکھنؤ کے اس بازار میں پہنچ گیا جہاں کبوتر اور چڑیاں اور پرندے بکتے ہیں، اور وہاں جا کے آواز لگانی شروع کر دی کہ لوگوں یہ مرغا میرا ہے، لیکن یہ عیب دار ہے، اس کی قیمت تو زیادہ ہے، لیکن عیب کی وجہ سے میں قیمت کم کر دوں گا اگر کوئی لینا چاہے تو۔ اندازہ ڈپٹی کلکٹر اور خود مرغا بیٹھ کے بیچ رہا۔ اللہ والوں کے پاس آ کے پھر انسان ایسے مٹ جاتا ہے۔
کیا کیفیت ہوگی، سوچیں تو صحیح، کیسے کیسے لوگ وہاں آ کے ملیں۔ جگر مراد آبادی رحمہ اللہ بہت بڑے شاعر تھے، مشہور، بہت بڑے شاعر، اور شراب بہت زیادہ پیتے تھے، اتنی پیتے تھے کہ ان کو بے ہوش ہو جاتے، لوگ اٹھا کے لاتے تھے ان کو۔ خود ہی کہتے ہیں پینے کو تو بے حساب پی لی، پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے دھڑکا روز جزا کا، اب ڈر لگا ہوا قیامت والے دن کیا بنے گا۔ اللہ نے آخر عمر میں ان کے دل میں ڈالی، حضرت تھانوی کے قدموں میں پہنچے، کہنے لگے حضرت کہ میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟ میں لگی ہاں بالکل، کیوں نہیں، آئیے آپ کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آپ کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں پھر انہوں نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے دعائیں کروائیں، اپنے حضرت سے بیعت ہوئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کریم شیخ سے پہلے داڑھی منڈواتے تھے، شراب پیتے تھے، بالکل آزاد زندگی، اور ایک وقت آیا کہ سفید لمبی داڑھی اور بزرگوں سے میں شامل ہو گئے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میں تانگے پہ بیٹھ کے جا رہا تھا، تانگے پہ بیٹھ کے جا رہا تھا، تانگا والا مزے کے اندر شعر گنگنا رہا تھا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا، جگر کا اپنا شعر ہے یہ۔ جب حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں گئے نا توبہ کرنے کے لیے، تو پھر یہ شعر میں شاعر تو شاعر ہوتا ہے نا، اس کو ہر وقت شاعری کی تخیل میں رہتا ہے، تو یہ شعر پڑھا انہوں نے اپنے بارے میں، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ ہاں سنا ہے کہ وہ اس کافر کو آج ایمان کی دولت مل رہی ہے، مسلمان ہونے کے لیے گیا حضرت تھانوی کے پاس، آؤ اس کا تماشا دیکھیں۔ تو حضرت آج جگر مرحوم پیچھے بیٹھے ہوئے، تو تانگے والے کو کیا پتا کہ یہی بزرگ بیٹھے ہوں، اور جگر مراد آباد یہ سن کے رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور داڑھی تر ہو گئی تھی آنسو سے۔ ایک وقت یہ تھا کہ کیا کیفیت تھی، لوگ مجھے شراب پی کر اتنی حالت غیر ہو جاتی کہ لوگ اٹھا کے لاتے تھے، اور آج میری یہ کیفیت ہوئی۔ عبدالحفیظ جون پوری بھی ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کا بھی واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ بھی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ہیں، کچھ دن خانقاہ میں رہے، اللہ نے ان کی دل کی کایا پلٹی تو حضرت کے پاس آئے بیعت ہونے۔ ہم نے فرمایا کچھ دن آپ رہیں، ذرا یہاں کا ماحول دیکھیں، پھر آپ کو بیعت کر لیں۔ تو کچھ دن رہے تو ذرا پہلے بالکل داڑھی صاف کروا دیتے، کچھ داڑھی کے بعد نکل آئے، تو جس دن بیعت ہونے کے لیے آئے تو بالکل تازہ اترا پھروا کے آئے۔ انہوں نے فرمایا بھی روٹی سے یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت آپ حکیم الامت ہیں اور میں ہوں مریض الامت، آپ ہیں حکیم الامت اور میں ہوں مریض الامت، میں اس لیے ایک تازہ اترا پھروا کے آیا ہوں تاکہ میری ساری بیماری آپ کے سامنے واضح ہو جائے، تاکہ آپ اچھی طرح میرا علاج کر سکیں، اس لیے آئے۔ تو اللہ والوں کے پاس انسان کو بہت کچھ ملتا ہے اگر انسان سوچے، انسان کی زندگیاں بدلتی۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ ہر جمعرات کو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس سے دارالعلوم دیوبند میں، اور جمعرات والے دن شام کا گھنٹہ پڑھاتے ہیں، عصر کی نماز سے پہلے تانگے والے کو کہہ رکھا تھا، تانگا والا آ جاتا، حضرت تانگے پہ بیٹھتے اور اپنے شیخ کے پاس گنگوئی رحمہ اللہ کے پاس خانقاہ گنگو میں پہنچ جاتے۔ کافی عرصے تک تو پہلے پیدل معمول تھا، 30 میل کا پیدل سفر، 30 میل کا مطلب تقریباً 45 کلومیٹر پیدل جاتا، رات کو وہاں رہتے، حضرت کے پاس قیام فرماتے، دن کو رہتے، جمعہ حضرت کے پاس پڑھتے، جمعہ پڑھ کے پھر پیدل واپس 45 کلومیٹر پھر دوبارہ، اور رات کو کسی وقت آ کے دیوبند میں پہنچتے۔ کسی نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ یہ ہر جمعرات بھاگ جاتے ہو، وہاں کیا ملتا ہے آپ کو؟ 45 کلومیٹر کا سفر جاتے ہوئے 45 ایک رات کے لیے وہاں کیا رکھا ہوا، کس لیے جاتے ہو؟ تو حضرت نے جواب میں شعر پڑھا، لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں، تمہیں کیا پتا، تم نے چکھا ہی نہیں ہے، یہ لذت تمہیں کہاں سے لذت ملتی ہے؟ جب انسان اللہ والوں کے پاس آتا ہے تو پھر لذت ملتی ہے، ایسی لذت پھر دوسروں کو نہیں ملتی۔ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ کی خدمت میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ جوانی کے زمانے میں گئے، حضرت نے اپنی رویداد لکھی، رویداد تو لمبی ہے، میں کہ جب میں حضرت کی خدمت میں گیا تو تنہائی میں حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ میاں اشرف علی، میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، میں جب سجدے میں جاتا ہوں تو میری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا مجھ سے پیار فرما دیا، گویا اللہ نے مجھے پیار فرما دیا، یہ کیفیت ہوتی ہے میری۔ اللہ، اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ایک اور خلیفہ تھے، وہ فرمایا کرتے جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں
ہاں حضرت کو خط میں لکھا اور میں جب اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو بالکل قسم کھا کے فرمانے لگے بالکل میرے منہ میں گڑ آ جاتا ہے. جب گڑ کھانے سے انسان کا منہ میٹھا ہو جاتا ہے تو میرے منہ کے اندر بالکل گڑ کا ذائقہ آ جاتا ہے. بالکل میرا منہ اسی طرح میٹھا ہو. میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا. جیسے مٹھائی کھاتے نا فرمایا بالکل یہی کیفیت ہو جاتا ہے. غالباً شاہ سید توکل علیہ ان کا نام تھا. گمنام سے بزرگ تھے, سیدھے سادے. ایسی کیفیت جب اللہ ایک بزرگ تھے, جب ان کے حالات میں پڑ رہا تھا کہ جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو لمبا سجدہ فرماتا. کسی نے ان سے پوچھا اتنا لمبا سجدہ آپ کیوں فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے میں یہ سوچتا ہوں کہ آج تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا موقع مل گیا ہے. ہاں جانے زندگی کا آخری سجدہ ہی نہ ہو, شاید یہ زندگی کا آخری سجدہ ہو, پھر اللہ کے سامنے سر جھکانے کا موقع نہ آئے. اب تو موقع مل گیا ہے, اس لیے اچھی طریقے سے ذرا ذائقہ حاصل کر لوں. اللہ والوں کی دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے. اللہ والوں کی صحبت میں ایک گھڑی ہر کے خواہد با نشینی اولیاء, ہر کے خواہد با نشینی اولیاء, ہم نشینی اولیاء با خدا, ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا. فارسی کا شعر ہے بڑا اچھا. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا, ہاں جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں, اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونا چاہتا ہے. گفت و نشینت با حضور در حضور اولیاء. اس کو کہو کہ وہ اللہ والوں کی خدمت میں حاضر تھی. اللہ والوں کی ہم نشینی اختیار کرے گا تو گویا اللہ کے ساتھ بیٹھا, اللہ کے ساتھ اس کو ہم کلام ہونے کا موقع ملا. اللہ والوں کی خدمت میں ایک گھڑی 100 سالہ بے ریا عبادت سے مشہور سے نا. یک ساعت با اولیاء, یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. اور مفتی شفیع صاحب جیسے اتنے بڑے مفتی اعظم تھے, ان کو اشکال ہو گیا حضرت تھانوی کے پاس یہ کیسے کہہ دیا شاید. فرمایا کہ یہ مبالغہ نہیں بلکہ اس نے کم کہا ہے, ان کو تو 1000 سالہ کہنا چاہیے. حضرت نے اس کی دلیل دی. فرمانے لگے کہ دیکھیں شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی, ہزاروں سال عبادت کی, لیکن وہ مردودیت سے خارج نہ ہو سکا. اسلام کے دائرے سے خارج ہونے کے لیے یہ چیز کو بچا نہ سکی, اسلام سے خارج ہو گئی. اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گیا, اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا, مردود ہو گیا. اللہ والوں کی صحبت کے اندر جو جائے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا, یہ یقینی بات ہے. وہ دائرہ اسلام سے کبھی خارج نہیں ہوگا, یہ پکی بات ہے. اور فرمایا کہ ایک گھڑی میں بسا اوقات ایک ایسی نعمت اس کو مل جاتی ہے, ایسی بات مل جاتی ہے جس کی وجہ سے 100 سالہ اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے, اس کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے. 100 سالہ زندگی میں اس کو وہ بات نہ ملی جو اس کو ایک گھڑی میں مل گئی. اس لیے فرمایا کہ اس پہ کوئی اشکال نہیں. حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک موقع پر حضرت خان کے سامنے اشکال کیا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے تو قرآن میں ذکر کے فضائل بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, احادیث ساری بھری. تو ذکر کے لیے شیخ کی کیا ضرورت ہے, شیخ کی رہنمائی کی کیا ضرورت ہے کہ ان سے پوچھ کے ذکر کریں, ان سے معمولات پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. ذکر ہمیں خود ہی اللہ تک پہنچا دے گا. کیا ذکر میں یہ خاصیت نہیں ہے کہ وہ اللہ تک نہ, ذکر میں تو اتنی طاقت ہے. اور میں کہ خواجہ صاحب ذکر میں تو واقعی طاقت ہے, پہنچانا تو ذکر نے ہے, لیکن مثال ذہن میں رکھیں کہ کاٹتی تو تلوار ہی ہے, لیکن وہ کب کاٹتی ہے جب کسی کے ہاتھ میں. تو پہنچانا تو اللہ کے ذکر میں ہے, قوت ساری اللہ کے ذکر میں ہے, لیکن شیخ کی محبت اور اس کے لیے روحانی گرمی کی ضرورت ہے, اس کے لیے روحانی گرمی کی ضرورت ہے, شیخ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. انڈا مرغی کے پروں کے اندر کچھ دن رہنے کے بعد حیات پا لیتا ہے, زندگی پا لیتا ہے, اپنے چھلکے کو توڑ دیتا ہے. اسی طریقے سے جو اللہ والوں کی خدمت میں آتا ہے, ان کے پاس بیٹھتا ہے, تو اس کو روحانیت نصیب ہو جاتی ہے. جو باطنی موت ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے, پھر اس کو باطنی زندگی مل جاتی ہے. تو یہ قرآن مجید کی آیت کا مختصر خلاصہ تھا کہ 3 چیزیں اس میں بیان ہوئی, ایمان, تقوی اور صحبت صالحین. ایمان کی حفاظت اور ترقی کے لیے تقوی ضروری, اور تقوی کی حفاظت اور ترقی کے لیے معیت صالحین, صحبت صالحین. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کا قرآن مجید کا جو حکم ہے یہ قیامت تک باقی رہے گا. اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ والے بھی قیامت تک باقی رہیں گے. اسی لیے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہو, سچوں کے ساتھ رہ پڑو. تو سچوں کے ساتھ رہنے کے لیے سچوں کا وجود بھی تو ضروری ہے. قرآن جیسے قیامت تک باقی رہے گا نا, تو قرآن کا حکم بھی قیامت تک باقی رہے گا.
اس سے معلوم ہوا کہ اہل اللہ بھی ہمیشہ رہیں۔ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے جی اللہ والے ملتے ہی نہیں ہیں، اللہ والے ہر جگہ ہیں۔ یہ تو اللہ کے قرآن کی ایسے معلوم ہو رہا ہے، اللہ نے جس کے لیے حکم دیا ہے وہ حکم باقی ہوگا تو حکم پر عمل ہوگا، اللہ والے قیامت تک باقی رہیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ کسی زمانے میں حضرت لاہوری رحمہ اللہ فرماتے تھے اللہ والے کسی دور میں نایاب نہیں ہوئے، کمیاب ہوں گے، کمیاب ہو سکتے ہیں، نایاب نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ کسی دور میں زیادہ ہوں اللہ والے۔ ہاں پہلے زمانے میں اولیاء اللہ زیادہ تھے، ہمارے دور میں کم ہیں، اگلے دور میں اور کم ہو جائیں گے، لیکن رہیں گے ہمیشہ، یہ پکی بات ہے۔ اللہ والے ہمیشہ۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کی بھی تو کوئی اللہ والا نہ ملے نا تو فرمایا کہ بھئی مسجد کے مؤذن کی صحبت جا کے اختیار کر لیا، جو تمہارے مسجد کا مؤذن ہے نا اس کے پاس جا کے کچھ دیر بیٹھا کرو، تم وہاں بھی بہت کچھ لے کے آؤ گے۔ اس لیے کہ اس سے بڑا اللہ کا ولی کون ہوگا جو دن میں 5 مرتبہ اللہ اور اللہ کے نبی کا نام بلند کرتا ہے، اللہ کے توحید کی صدا لگا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتا ہے۔ ہاں یہ مؤذن بھی اللہ کا ولی ہے، اس کی صحبت میں جا کے رہو، اس سے بھی تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائے، ان کے فیض سے مستفیض ہونے کی توفیق نصیب اور ان کی برکت سے اللہ ہمیں اپنی محبت اور معرفت نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔